بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے ہاں گھروں میں عام طور پر جب کبھی بہو سے گلاس بھی ٹوٹ جائے تو ہماری مائیں بہنیں ایسا رد عمل یا ری ایکشن دکھاتی ہیں جیسے کوئی بہت بڑی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور ایسے برے طریقے سے سب کے سامنے اس کو ڈانٹا جاتا ہے اور اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، اور تربیت میں اتنی ساری خامیاں نکالی جاتی ہیں کہ بات اس کے خاندان کی تربیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے۔ اگر کوئی مرد ایسا کرے تو بھی بہت برا ہے، چہ جائے کہ ایک عورت اپنی جیسی عورت پر اسی طرح طنز کرے، کیونکہ ایک عورت ہی بہتر طریقے سے دوسری عورت کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتی ہے۔ اس لیے مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں عورت کو مرد سے زیادہ خود عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا جذباتی، نفسیاتی استحصال اور ذہنی تشدد ہمارے معاشرے میں عورتیں خود عورتوں پر کرتی ہیں، اتنا تو شاید مرد حضرات بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں احساسات کی قیمت چیزوں کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ چیزیں آسانی کے ساتھ ریپیئر ہو جاتی ہیں اور چیزیں ریپلیس بھی ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے جذبات اور احساسات اتنی جلدی سے ریپیئر نہیں ہوتے اور انسان اتنی جلدی سے ریپلیس نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی پر غصہ کرتے وقت، کسی پر تنقید کرتے وقت، کسی کو اس کی غلطی پر احساس دلاتے وقت اس کے جذبات، احساسات اور عزت نفس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور اگر کبھی غلطی سے زیادتی ہو جائے تو پھر اس سے کھلے دل سے معافی مانگ کر اس کا ازالہ کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو بھی جان بوجھ کر جسمانی ہو یا جذباتی چوٹ اور زخم نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر غلطی سے تو پھر معافی کے مرہم سے اس زخم اور چوٹ کو بھرنا بھی چاہیے، تاکہ وہ زخم وہیں پر ختم ہو جائے، تاکہ زخم خراب ہو کر ناسور نہ بن جائے۔ اب آتے ہیں دوبارہ اسی بات پر کہ فرض کریں آپ کے گھر میں بہو سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ذرا سوچیں۔ اگر آپ یہ کہتی کہ بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، تھوڑا خیال کرو، شیشہ ہے، کہیں ٹوٹ کر ہاتھ پر لگ گیا تو چوٹ لگ جائے گی، اس لیے آئندہ شیشے کے برتنوں کو احتیاط سے اٹھایا کرو۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ اس کے جذبات کا احساس کیا گیا اور اس کو نرمی سے سمجھایا گیا، جس پر وہ آپ کی دل سے شکر گزار ہوگی۔ اس کے بجائے ہمارا عام طور پر رد عمل ایسا ہوتا ہے کہ توڑ دیا نا، کر دیا نا، سارا سیٹ خراب۔ بعض مائیں بہنیں تو برتنوں کے ساتھ جذباتی وابستگی کا اظہار بھی کرنے لگتی ہیں کہ میری شادی کا سیٹ تھا، میرے ماں باپ نے مجھے دیا تھا، اتنے عرصہ میں نے سنبھال کر رکھا تھا، وغیرہ وغیرہ، مگر تم نے توڑ دیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرا موضوع صرف اور صرف ساس نہیں ہے کہ وہ بہو کو کہتی ہے، اس دور میں تو بہویں بھی ساس کو کہتی ہیں، یا مرد حضرات، میاں حضرات اپنی بیویوں کو کہتے ہیں، نہیں، اس دور میں بیویاں بھی مردوں کو بہت کچھ کہتی ہیں۔ خیر، اپنی ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں۔ مجھے تو ایسے جملے سن کر اکثر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بے وقعت چیزیں جن کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہوتی، اس کا تو اتنا خیال رکھا، لیکن ایک انسان کے جذبات، احساسات اور اس کی عزت نفس کا تھوڑا بھی خیال کرنا گوارا نہیں کیا، اور تنقید ایسے کرتی ہیں جیسے اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا ہے۔ ایک انسان سے غلطی سے بھی تو کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے۔ فرض کریں اگر وہی گلاس خود ساس کے ہاتھ سے یا امی کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتا تو کیا اس وقت بھی ایسا ہی رد عمل ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہمارے ہاں رد عمل غلطی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اگر بہو نے غلطی کی ہے تو رد عمل مختلف ہوگا،
اگر بیٹی نے غلطی کی ہے تو اس کے لیے رد عمل تھوڑا ہلکا ہوگا یا تھوڑا مختلف ہوگا، اور اگر ساس یا امی نے خود غلطی سے گلاس توڑا ہے تو پھر شاید کچھ اور رد عمل ہو۔ اس لیے تو ہمارے معاشرے میں یہ لطیفہ بھی عام ہے کہ اگر گھر میں گلاس گر کر ٹوٹ جائے اور کوئی آواز بھی نہ ہو تو سمجھ جانا کہ گلاس امی یا ساس کے ہاتھوں سے ٹوٹا ہے اور غلطی بھی گلاس کی ہی تھی۔ اس کے علاوہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک گلاس یا ایک پلیٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے، یا اس گلاس کے سیٹ اور ڈنر سیٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے ٹوٹنے سے کتنا نقصان ہوا ہوگا، زیادہ سے زیادہ چند 100 روپے کا یا 1-2 ہزار روپے کا۔ کیا ایک انسان کا دل، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی عزت نفس کی قیمت ایک گلاس، ایک پلیٹ کی قیمت سے بھی کم ہے کہ اس کو اتنی چھوٹی سی بات پر مجروح کر دیا جائے؟ ویسے بھی چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کچھ عرصہ ہی چلتی ہیں، سارے زندگی تھوڑی ساتھ دیں گی۔ برتنوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اس بنیاد پر انسانوں کا دل مت توڑیں اور اس کی عزت نفس مجروح مت کریں۔ انسان کا دل اور اس کی عزت بہت قیمتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ مومن کی حرمت اور عزت کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہوں۔ اب صرف ان 2 حدیثوں کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے کا ایکس رے کر لیں تو ہمارے معاشرے میں عام دنیا دار گھرانے تو کیا، بہت سارے دیندار گھرانوں میں بھی شاید ہی کچھ گھر اس معیار پر پورا اتر سکیں کہ جہاں پر ساس اپنی بہو، نند اپنی بھابھی اور گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی ہوں۔ لائف لائٹ ویورز، اس طرح کسی انسان کی عزت نفس کو مجروح کرنا بالکل بھی مناسب نہیں، کیونکہ اس سے دلوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور من میں میل آ جاتا ہے، جس سے رشتے بننے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ ویسے بھی رشتے ہوتے ہی احساس کے ہیں، اگر رشتوں میں احساس نہ ہو تو پھر خون کے رشتے بھی خون کے آنسو رلا دیتے ہیں، اور اگر احساس ہی نہ ہو تو پھر انسان اور پتھر میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس لیے ہماری وہ مائیں بہنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساس بنایا ہے، وہ بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں اور بہو بھی اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھیں، اور بہو کی ایسی چھوٹی موٹی غلطیوں پر درگزر کیا کریں تاکہ ان کے بیٹوں کے گھر آباد رہ سکیں۔ اور میری وہ بہنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہو بنایا ہے، ان سے دل سے درخواست ہے کہ آپ کی ساس آپ کے شوہر کی جنت ہے، اس لیے اپنے شوہر کے لیے ہی صحیح، میری بہن اپنی ساس کی ایسی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، بلکہ ان کی عمر کا تقاضا سمجھتے ہوئے ایسی باتوں پر ان سے الجھنے سے پرہیز کریں، اور جذباتی پختگی یا ایموشنل میچیورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرمی سے کہہ دیں کہ امی جی غلطی ہو گئی، آئندہ خیال کروں گی، کہہ کر بات کو سلیقے سے ختم کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں، وہ ضرور اس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہم سب بھی یہ عہد کریں کہ آئندہ زندگی میں ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں گے تاکہ رشتوں میں محبت اور زندگی کو پرسکون بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ نمبر 1، زندگی میں چیزوں سے زیادہ لوگوں کے احساسات، جذبات اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 2، زندگی میں اگر کبھی کسی کو غلطی پر سمجھانا پڑے تو پھر تنہائی انداز میں سمجھے۔ 3، ان کو یا کسی کام سے انکار بھی کرنا پڑے تو نرمی کے ساتھ سلیقے سے انکار کریں گے۔ نمبر 4، زندگی میں اگر کبھی کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جائے تو کھلے دل کے ساتھ چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر ان سے معافی مانگیں گے۔ اور نمبر 5، زندگی میں سب کے لیے ایک ہی اصول رکھیں گے، اور اس اصول پر اگر ہم اپنے آپ کو گنجائش دیتے ہیں یا رعایت دیتے ہیں تو پھر وہی گنجائش، وہی رعایت دوسروں کو بھی دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام گھروں میں بہوؤں کو، بیٹیوں کو شاد اور آباد رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔